بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی کتاب کا تعارف لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے ادارے کی کتاب ہی ہے۔ کتاب کا نام ہے رسائل ابن العربی، اور اس میں شیخ اکبر کے 4 رسالے ہم نے شائع کیے ہیں۔ بیسیکلی تعارف کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے ان 4 رسالوں کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات شیئر کی جائیں، تاکہ آپ کے علم میں بھی آئے کہ ابن العربی فاؤنڈیشن میں ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ 4تھی جلد ہے، مطلب اس سال میں، اس لیے ہم نے اس کا نام نمبر 4 رکھا ہے، اور رسالے بھی 4 ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کی اشاعت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی تمام کتابوں میں امپورٹڈ پیپر 70 گرام IK یوز کرتے ہیں، اور کوٹڈ پلیٹس یوز کرتے ہیں یا کمپیوٹر ٹو پلیٹ کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرنٹنگ ہوگی، بائنڈنگ ہوگی، باقی تمام اسی دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے ادارے کی کتابیں وہ بہترین صورت میں شائع ہوں۔ تو یہ رسائل بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس میں جو 4 رسائل ہیں ان میں سب سے پہلے کتاب الالف ہے، جو کہ کتاب الاحادیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ کتاب الازل ہے، تیسرے نمبر پہ کتاب الباء ہے، اور چوتھے نمبر پہ کتاب الحروف الثلاثہ ہے، یعنی میم، واو، نون، ان 3 حروف پہ جو شیخ اکبر نے کلام کیا۔ ان رسائل کا عمومی موضوع تو حروف کے حوالے سے ہی ہے۔ بیسیکلی تو یہ احادیت ذات کی طرف اشارہ ہے، اور ازل میں بھی مخلوقات کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب الباء میں حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن کتاب الحروف میں میم، واو، نون میں حروف کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ان تمام رسائل میں الف ہو گیا، ازل ہو گیا، باء یا حروف الثلاثہ، تمام رسائل میں شیخ نے حروف کے متعلق بات کی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے چاہا کہ حروف کے متعلق شیخ کا ایک جامع مقدمہ یا مختصر سا کچھ لکھا جائے، تاکہ کتاب پڑھنے سے پہلے قاری کے ذہن میں وہ چیزیں تمام آشکار ہو جائیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ تو اس کتاب میں ہم نے ایک مختصر سا حروف کے حوالے سے مقدمہ لکھا ہے، جس میں ان رسائل کا تعارف بھی ہے، اور شیخ کے نزدیک علم حروف کے کیا کیا موضوعات ہیں، کیا کیا مراتب ہیں، کیا کیا اقسام ہیں، یا کس طرح سے علم حروف کو دیکھا جانا چاہیے، اس پر ایک مختصر سی باس بھی ہے۔ اچھا، اسی سے ہم پڑھتے ہیں کہ شیخ علم حروف کی جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، اللہ تمہیں توفیق دے، یہ جانو بے شک حروف اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور اللہ کا اور ان کا علم اللہ کے ہاں موجود علوم میں سب سے بہتر ہے۔ یہ وہی مخفی علم ہے جو انبیاء اور اولیاء سے پاک قلوب سے مخصوص ہوا۔ اسی علم کو حکیم ترمذی نے اولیاء کا علم قرار دیا۔ تو شیخ کے نزدیک حروف ہی وہ راز ہیں کہ جس سے تمام کائنات کے یا حق تعالیٰ کے یا مخلوقات کے یہ تمام راز آشکار ہوتے ہیں۔ اور پھر حکیم ترمذی جو کہ پرانے بزرگ ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ نے کہا کہ یہ اولیاء کا علم ہے۔ پھر شیخ نے یہ بتایا کہ حروف میں انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں الفتح الفاسی ایک کتاب ہے، المبادی والغایات ایک کتاب ہے، فتوحات مکیہ کے ابواب میں حروف کے حوالے سے بات ہے، یا پھر وہ چند رسائل ہیں جن میں سے یہ 4 رسائل یہ بھی ہیں کہ اس میں حروف کے حوالے سے بات ہے۔ تو ابھی فی الحال تو حروف کے حوالے سے میں آپ کو مکمل یہاں پر نہیں بتا سکتا، کیونکہ مختصر سے تعارف ہے، لیکن اس میں ہم نے جو عنوانات بندے ہیں اس میں حروف کے مراتب کے حوالے سے بات ہے، پھر حروف سے عمل کس طرح کیا جاتا ہے، پھر حروف کا جدول کیا ہے، پھر وضع کے اعتبار سے حروف کے مراتب کیا ہیں، اس کے بعد مرقومی حروف ہیں، پھر ملفوظی حروف ہیں، ان کی پوری مکمل تفصیل ہے، اس کے بعد حروف کی اشکال کے اوپر بات ہے، اور علم حروف کو ایز اے جامع شیخ کس طرح لیتے ہیں اس پہ بات ہے۔ اچھا، کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الف سے، مطلب یہ جو 4 رسائل ہیں، پہلا رسالہ کتاب الالف ہے، اس میں شیخ نے احادیت کی بات کی ہے۔ یہ رسالہ شیخ کے نزدیک احادیت یعنی ذات کا وہ جوہر جو کہ اصل ذات کہلاتا ہے، اس کی کس حد تک معرفت ممکن ہے، یا اس کے بارے میں کس حد تک جانا جا سکتا ہے، یا وہ کس حد تک مخلوقات سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کے حجابات کون کون سے ہیں،
اس کو ان تمام موضوعات پر یہ جو پہلا رسالہ ہے ایک مختصر سی آپ کے سامنے جامع اور مختصر سی بات پیش کرتا ہے۔ تو شیخ کے الفاظ بڑے زبردست ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، پس عہد زبردست ہے، اس تک رسائی نہیں، وہ ہمیشہ سے امام میں ہے اور کبھی اس کی تجلی درست نہیں۔ یہ بڑا عجیب نکتہ ہے کہ شیخ کے نزدیک احدیت یا ذات کی تجلی درست نہیں، تجلی صرف اسماء کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ اس کی حقیقت ہی اسے جلوہ آرا ہونے سے روکتی ہے۔ وہ عہد وہ رخ ہے کہ جس میں جلا دینے والی پاکیزہ شعائیں ہیں، پس وہ کیسے جلوہ افروز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں، اس حجاب کے اٹھنے کی بالکل بھی تمنا مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے اور تھک جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی ایک تعارف ہے کہ احدیت کیا ہے، اس پہ کون سا حجاب ہے، اس کی کون سی تجلیات ہیں، اور کیا احدیت کی تجلی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اس مقدمے سے شروع ہوتے ہیں اور شیخ احدیت اور وحدانیت ان دو چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کس طرح وہ ذات احد ہے تو اس کے لیے احدیت ہے، اور تمام مخلوقات واحد ہیں تو ان کے لیے وحدانیت ہے۔ تو بیسیکلی یہ رسالہ احدیت کا بھی بتاتا ہے اور وحدانیت کا بھی بتاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رسالہ ہے کتاب الباء۔ دیکھنے میں تو اس طرح لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شیخ کے نزدیک اسم الف کے بعد جو با آتا ہے حرف با کے اوپر ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیخ سے ایک شخص نے سوال کیا، اس نے خواب دیکھا، تو اس نے پھر خواب اپنا شیخ کو بتایا۔ خواب میں اس نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے وہ شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی بے شک اسے خواب میں کہا گیا بے شک اشیاء کا ظہور با سے ہے اور با میں ہی ساری بات ہے۔ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کیونکہ ہر کوئی معمہ حل کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا۔ پھر جب مجھ پر اس حیرت کا غلبہ ہوا اور جب میں اس حضرت میں ٹھہرا کہ جس کا حاصل غیرت ہے، تو مجھے کہا گیا کہ 10 کو 10 سے ضرب دو۔ پھر حجاب لوٹ آیا، خطاب ختم ہوا اور میں اس زائد بات کے ساتھ عالم شہادت کی جانب لوٹ آیا۔ یعنی کہ سادہ لفظوں میں اس نے خواب دیکھا جس خواب میں اس کو یہ بتایا گیا کہ اشیاء کا ظہور با سے ہے اور با میں ہی ساری بات ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 10 کو 10 سے ضرب دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ چونکہ شیخ کا جاننے والا تھا، وہ فوراً سے شیخ کی طرف آیا اور شیخ کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ جی آپ اس خواب کی مجھے تعبیر بھی بتائیں، اور یہ جو حقیقت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ با ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو شیخ نے اس کے اوپر پھر یہ پورا رسالہ لکھا، اس کا نام کتاب الباء ہے۔ اس میں مختلف حوالے سے شیخ نے بات کی ہے کہ با کیا ہے۔ شیخ بیسیکلی با کو الف کے بعد جو دوسرا موجود ہے اس کے حیثیت میں لے کر چل رہے ہیں۔ الف پہلا موجود ہے تو ہم اسے احدیت کہہ سکتے ہیں، اور با دوسرا موجود ہے تو اس کو ہم وحدانیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ نے جو یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں با کے دیگر نام جو متعارف کرائے ہیں ان میں القلم ہے، الحق ہے، العدل ہے، العقل ہے، اور سب سے اہم الحقیقت المحمدیہ، یعنی کہ شیخ کے نزدیک با حقیقت محمدیہ ہے۔ پھر اس کے بعد با کے حوالے سے تفصیل ہے اور کس طرح با کا اور الف کا تعلق ہے اور کس طرح با کا اور موجودات کا تعلق ہے۔ یہ رسالہ اس وجہ سے بھی پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس رسالے میں شیخ نے با یعنی حقیقت محمدیہ اور موجودات کا تعلق تفصیل سے بتایا ہے، اور با اور ذات احدیت کا تعلق تفصیل سے بتایا۔ جب تک آپ ان دونوں کی تفصیل نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ ان تمام حقائق کو گڑبڑ کریں گے۔ تو ان حقائق کی تفصیل اور ان مطلب با میں، احد میں، الف میں، با میں اور آگے تاسا یعنی کہ موجودات میں جو فروق ہیں ان کو جاننے کے لیے اس رسالے کا پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا دوسرا کتاب الباء کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم تیسرے رسالے پہ آتے ہیں، یہ ہے کتاب الازل۔ اس رسالے میں شیخ نے ازل، لفظ ازل کا مطلب بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ازل ہے کیا اور کس طرح ازل حق سے موصوف ہے اور کس طرح ازل خلق سے موصوف ہے۔ ازل کے آپ سمجھ لیں درجات بتائے ہیں۔ پہلے اہل عقل کا موقف بتایا کہ ان کے نزدیک ازل کیا ہے، پھر اس کے بعد محققین کے نزدیک ازل کا مطلب بتایا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ ازل کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے واجب الوجود یعنی ذات حق کو سمجھنا ضروری ہے، پھر ممکن الوجود یعنی کہ کائنات اور ان چیزوں کی جو بنیادی معرفت ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے،
اور اس کے بعد پھر آپ جانیں گے کہ ازل میں دونوں کس طرح سے ہیں اور کس حیثیت میں ہیں۔ تو یہ رسالہ سارے کا سارا ازل، اس میں حق کی حیثیت اور ازل میں خلق کی حیثیت، اس کے اوپر ہی تفصیل فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس رسالے کے آخری حصے میں شیخ نے اسماء، صفات اور نعوت کے مابین جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے۔ شیخ کے نزدیک یہ تینوں چیزیں سمجھنا نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلی تو ہو گئی اسماء الہیہ یا اسماء، جنرلی اسماء کے ہیں۔ پھر ہوگی صفات، یعنی کسی بھی ذات کا اسم، کسی بھی ذات کی صفت اور کسی بھی ذات کی نعوت، یہ تین چیزیں۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو پھر اس میں پتہ چلے گا کہ شیخ کے نزدیک اسماء کیا ہیں، صفات کیا ہیں اور نعوت کیا ہیں۔ تو یہ ہے جناب تیسرے رسالہ کتاب الازل۔ اس کے بعد چوتھا رسالہ ہے کتاب میم و نون۔ اس رسالے میں شیخ نے پہلے تو حروف کے حوالے سے ایک مقدمہ لکھا ہے، بتایا کہ اور شیخ کے نزدیک حروف کیا ہیں، ان کے کیا مراتب ہیں، اس علم کی کیا اہمیت ہے، پرانے بزرگوں نے اس پہ کیا کام کیا ہے، اور باقی جو لوگ کرتے ہیں ان سے شیخ کا نقطہ نظر کس طرح سے مختلف ہے۔ پھر تین حروف کو لیا ہے، یہ ہے میم واو نون، اور اس میں بتایا ہے کہ ان تین حروف کی روحانیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا گہرائی ہے۔ تو یہ آپ اسی رسالے میں پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب 4 رسالے سلیکٹ کر کے شائع کی ہے۔ یہ 280 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور یہ چھوٹے سائز میں چھپی ہے اور اچھی کوالٹی ہے، اچھی پرنٹنگ ہے۔ کتاب چھپ کے آ چکی ہے، جن لوگوں نے پہلے آرڈر کیا تھا وہ لے بھی چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان رسائل سے یا شیخ کے کلام سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ حروف کے حوالے سے لازمی ان 3 کتابوں، ان 4 رسائل کو پڑھے، اور کچھ نہ کچھ لازمی اس کو اس میں رہنمائی ملے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے، اپنی کتاب کا ہی تعارف ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے کتابوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں اپنی کتابیں بھی شامل کریں، اور جو بھی نئی کتاب آتی ہے شیخ کے حوالے سے اس کو بھی شامل کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس تعارف میں کچھ نہ کچھ بنیادی معرفت اس کتاب کے حوالے سے، کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں کا علم ہو گیا ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ جب آپ کتاب لیں گے تو لازمی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ابھی اجازت دیجیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔